مسکرائی بہار ایپیسوڈ 3۔ دن دھیرے دھیرے سرک رہے تھے، موسم خاصا بدل گیا تھا، دھوپ میں وہ تماست نہ رہی تھی، شامیں خنک ہو چلی تھیں اور ہوائیں خوشگوار۔ دلاور خان تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس فون کے بعد اس نے اگلی رات بھی خود ہی دل آرام کو فون کیا۔ دل آرام نے پہلے سے بہتر رسپانس دیا، مگر دل تھا کہ ٹوٹا جا رہا تھا۔ دلاور خان کے بغیر رہا بھی تو نہیں جا رہا تھا۔ اس کا رویہ ہمیشہ کی طرح تھا، اپنائیت سے بھرپور، خلوص سے لبریز۔ وہ پھر مجبور ہو گئی۔ تیسری بار دل آرام نے خود اسے فون کیا اور یوں ان کی خفگی جاتی رہی۔ سمینہ کی بات دل آرام نے دلاور خان کو بتائی ہی نہیں۔ دلاور خان کو تھوڑا سا بھی وقت ملتا تو دل آرام کے پاس چلا آتا اور اس طرح دن بھر ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ دل آرام اور ماما شام کی چائے کے بعد اوپر ٹیرس پہ بیٹھی تھی۔ ماما ہر سال کی طرح خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے سویٹر بن رہی تھی اور دل آرام کتابیں کھولے اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ تبھی گیٹ میں دلاور خان کی سیاہ مرسیڈیز داخل ہوئی۔ اسکواش کھیلنے کے بعد وہ تقریباً ہر دوسری شام دل آرام کو ہیلو کہنے آ جاتا تھا۔ ماما آہستہ سے اٹھ کر اندر چل دیں۔ اب تک وہ سمجھ گئی تھیں کہ دل آرام اور دلاور خان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ خوش تھیں۔ دلاور خان اچھا اور خاندانی لڑکا تھا۔ دل آرام کی اس کے ساتھ شادی ہو جاتی تو انہیں خوشی بھی ہوتی اور ذمہ داری بھی ہلکی ہو جاتی۔ دل آرام نیچے اترتے ہوئے باہر لان میں آ گئی۔ دلاور خان بھی وہیں آ گیا۔ سفید ٹی شرٹ، سفید شارٹس اور جوگرز پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہیلو میم صاحب۔ وہ اس کے دائیں طرف کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہیلو۔ تمہاری آواز فون پر ذرا سی بھی لرز جائے تو مجھے فکر لگ جاتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حسب معمول رات فون پر باتیں کرنے کے دوران کسی کام سے ماما اندر آئی تھیں۔ اس نے اشارے سے ماما سے پوچھنا چاہا تھا کہ انہیں کیا کام تھا۔ ایسے میں اس کی آواز ماند پڑ گئی اور دلاور خان کو دوبارہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ایک بات بتاؤں؟ دل آرام نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، آج سوچا بتا ہی دے۔ ہاں؟ کچھ عرصہ پہلے یاد ہے، بلکہ اس کوٹھی میں آئے ہمارا پہلا دن تھا اور تم نے پہلے ہی فون پر میرے ساتھ لڑائی کی تھی، وہی تو بتانے لگی ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کے یہاں اور یہاں آنے کے پہلے ہی دن ایک لڑکی سمینہ نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ جیسے یاد کرنے لگی۔ کیا کہتی تھی؟ یہی کہ دلاور خان کے ظاہر پر دھوکہ مت کھائیں، وہ ایک نہایت ہی چالاک انسان ہے، اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے، اب آپ کے در پہ ہے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ دلاور خان اپسیٹ بھی لگنے لگا۔ تم نے پوچھا نہیں وہ کون تھی اور مجھے کس طرح جانتی ہے؟ پوچھا تھا، کہتی تھی میں آپ کی ایک ویل وشر ہوں اور دلاور خان کو اس طرح جانتی ہوں کہ یہی کھیل وہ مجھ سے بھی کھیل چکا ہے۔ اور تم میرے ساتھ فون پہ لڑنے لگی؟ یار what the hell is going on؟ میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ اسی قسم کا ایک فون میرے پاس بھی آیا تھا کہ آپ جسے بہت پارسا اور معصوم فرشتہ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک عام لڑکی ہے۔ جس دن وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر نکلے گی میں آپ کو بتا دوں گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک فضول اور بے سروپا بات تھی، نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ مزید بات کی، فون بند کر دیا۔ اچھا؟ دل آرام سخت حیران ہوئی۔ یس میم، مگر نہ میں تمہارے ساتھ لڑا نہ کوئی ذکر کیا۔ سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ اور وہ رات جو مجھ پر کربٹیں بدلتے گزری تھی، پلیز سر بھول جائے نا۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ ایسا کیا نا تو جو چور کی سزا وہ میری۔ چور تو تم ہو ہی۔ اس کے پرکشش ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ تو آپ بھی ہیں۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنے والا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا دل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کچھ میرے بیچارے دل کا خیال بھی رکھتی ہو یا نہیں؟ ہاں سر، ٹھیک ٹائم پر دانہ اور پانی دیتی ہوں، کبھی کبھی کوک بھی پلا دیتی ہوں، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی گئی اور دلاور خان نے اس کے ڈھیر سارے بال بری طرح جھنجھوڑ ڈالے۔ میں بھی تمہارے دل کی روزانہ گوڈی کرتا ہوں، پانی دیتا ہوں۔ میرا دل کوئی پودا ہے؟ میرا دل کوئی پرندہ ہے؟ اور دونوں زور سے ہنس دیے۔ پھر وہ اندر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کے لیے کافی، اپنے لیے چاکلیٹ کا کہنے؟ جلدی آؤ۔ بلکہ ابھی آئی 1 منٹ۔ بالکل ابھی آئی 1 منٹ۔ اور ماما کو سب سمجھاتے ہوئے وہ واقعی جلدی باہر آ گئی۔ میری جان، کیا ہے؟ میری روح نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔
میری دلبر۔ کیا ہے؟ میری دلربا۔ کیا ہے؟ وہ مصنوعی جھنجھلاہٹ سے بولی۔ تیز آواز سے مت بولو، میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے بے حد مسکین شکل بنائی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، وہ مزید مسکین ہو گیا۔ چٹان کے چٹان ہے، مسکین بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار پھر اس نے اس کے تمام بال کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب لا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میری ہر سانس میں کیوں بس گئی ہو؟ ہاں، میرا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آپ میرے بال پکڑے بغیر بات نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اور دور برآمدے میں ماما کو دیکھتے ہی اس نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ ماما نے برتن میز پر لگا دیے۔ اب وہ سمجھ گئی تھیں دلاور خان بلیک کافی پیتا تھا۔ دل آرام کا تو انہیں معلوم تھا چاکلیٹ اور کوکو پسند کرتی تھی۔ ساتھ میں کیک اور سیخ کباب لائی تھیں۔ دلاور خان کباب پلیٹ میں لے کر کھانے لگا۔ میری دل آرام۔ اب تیز ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ اچھا سنائیں۔ تمہارے نام کا شاید مطلب ہے کہ دل کا آرام یا دل کا سکون۔ تو تم نے تو مجھے پہلے دن سے بے سکون کر دیا ہے۔ یہ کیسا نام رکھا ہے؟ یہ کام کی بات تھی، بہت کام کی۔ پانی؟ پانی؟ وہ مرچ بالکل نہیں کھا سکتا تھا اور کباب میں مرچیں تھیں۔ اسے پانی پکڑاتے ہوئے وہ آہستہ سے ہنس دی۔ کبھی کبھی وہ بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ اوہ، پانی پی کر اس نے نجات کی سانس لی۔ میں مرچ بالکل نہیں کھا سکتا۔ یہ کیک لیں۔ کباب مزیدار ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح ایک بائٹ کباب سے اور ایک گھونٹ پانی کا لینے لگا۔ آج گئی تھی کالج؟ وہ 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ جی سر۔ میں تو آج آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ کیوں؟ بس ایک دوست آیا تھا شاہد، میرے ساتھ ہی لندن سے پڑھ کر آیا ہے۔ فی الحال جاب لیس ہے، بس اسی کو انٹرٹین کرتا رہا۔ اس نے کافی جلدی جلدی حلق سے اتاری اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتا ہوں، سی یو، بائے بائے۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر تک آئی۔ وہ چلا گیا تو وہ اندر آ گئی۔ رات 10 بجے حسب معمول دل آرام نے دلاور کو فون کیا۔ دل آرام، تم شام کو کہیں باہر گئی تھیں؟ چھوٹتے ہی وہ پریشان سا بولا، نہیں تو۔ اور پھر شام کو تو آپ یہاں سے گئے تھے۔ اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے بعد۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اکیلی شام کو کبھی گھر سے نکلی ہوں بھلا؟ میں تمہارے گھر سے سیدھا گھر آیا، کمرے میں گھستے ہی فون بجنے لگا۔ میرا پرائیویٹ نمبر جانے کیسے اس لڑکی نے معلوم کر لیا۔ وہی لڑکی تھی جس کا آج میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ کہتی تھی جا کے فلاں پارک میں دیکھو، دل آرام اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موجود ہے۔ میں اول تو پاگل سا ہو گیا، جانے لگا۔ پھر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو لگا سب فضول ہے، مگر یہ ہے کون جو ہمارے پیچھے لگا ہے؟ عجیب بات ہے، میں تو گھر سے ہلی بھی نہیں، اور پھر بوائے فرینڈ؟ مجھے آپ کو یقین دلاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تم پریشان نہ ہو پلیز۔ کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ لیکن یہ ہے کون جو؟ میں خود حیران ہوں، پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا بھول جاؤ اور باتیں کرو۔ ہاں، کل نیشنل ہال میں پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے۔ 4 بجے شام تک تیار رہنا، چلیں گے۔ دل آرام کو معلوم تھا اسے پینٹنگز کا کریز تھا۔ اس کے گھر میں جگہ جگہ نایاب پینٹنگز آویزہ تھیں، جگہ جگہ مجسمے استیدا تھے۔ صاحب جی، پرسوں میرا سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہے، آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر؟ اوہ نو میری جان، ٹھیک ہے، تم ٹیسٹ کی تیاری کرنا، میں ایک سرسری نظر ڈال آؤں گا، رائٹ؟ سو نائس آف یو صاحب جی۔ اچھا اب بند کرتا ہوں، ہاں؟ گڈ نائٹ، دل آرام نے کہا۔ گڈ نائٹ، وہ بولا اور فون بند کر دیا۔ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج وہ اور ماما ٹیرس پر نہیں گئی تھیں۔ ٹی وی پروگرام اچھا سا پروگرام تھا، سو وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ گاہے بگاہے اس کی نظر وال کلاک کی طرف اٹھ جاتی، شاید دلاور خان آ جائے، مگر ضروری بھی نہیں تھا، کبھی کبھی وہ نہیں بھی آتا تھا۔ رات فون پر بات ہو جاتی تھی۔ وہ بے چینی سے رات 10 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جو وہ دلاور خان کو سنا کر خوش ہوتی تھی، یہی کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوا، اور یہ بھی کہ پینٹنگز کی نمائش کیسی رہی، وغیرہ۔ رات 10 بجے دل آرام نے فون کیا۔ دیر تک رنگ جاتی رہی پر کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ بار بار کیا مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس نے کمپلینٹ سے چیک کروایا، فون ٹھیک تھا۔ وہ سخت حیران ہوئی۔ بہرحال رات اداس سی گزری۔ اگلی رات بھی یہی ہوا، جانے کیا ہوا تھا۔ اسے طرح طرح کے اندیشے لاحق ہونے لگے، اور اس سے اگلے دن وہ دوپہر آفس سے واپسی پر وہاں آ گیا۔
ہیلو سر۔ اسے دیکھتے ہی وکیل اٹھی۔ ہیلو۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ جلدی میں تھا۔ دونوں وہیں باہر برآمدے کے پاس کھڑے رہے۔ دلارام، اس نے ابتدا کی۔ جی؟ اس رات فون پر میں نے تمہیں کہا تھا کہ کل پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے، میرے ساتھ چلو، مگر تم نے کہا کہ تمہارا پرسوں ٹیسٹ ہے، تیاری کرو گی۔ اسی دن مجھے پھر اس لڑکی کا فون آیا، کہنے لگی 4 بجے شام اسی پارک میں دیکھنا، دلارام اپنے اسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال اس بار میں خاموش نہ بیٹھ سکا۔ ایگزیبیشن تو خیر کیا دیکھی، وہاں سے سیدھا 5 بجے اسی پارک میں گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بینچ پر ایک لڑکا لڑکی بیٹھے تھے۔ وہ لڑکی بالکل تمہاری طرح تھی، اسی طرح ڈھیلے ڈھالے کپڑے، اسی طرح بال اور آنکھوں کا رنگ۔ قدرے فاصلے سے چونکہ دیکھ رہا تھا، مجھے زیادہ تو معلوم نہ ہو سکا، مگر تھا یقیناً لائٹ۔ دلاور، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دلارام، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کیا کروں بتاؤ؟ کس کا یقین کروں، تمہارا یا اس لڑکی کا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ دلاور، آپ تو مجھے جانتے ہیں، اس رات میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بہت غصے میں تھا۔ دلاور، یہ بالکل جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور لڑکی ہو جس کی مجھ سے شکل ملتی ہو۔ تم سے نازیہ کی شکل ملتی ہے، میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تمہاری طرح آنکھوں کا رنگ، کپڑوں کا سٹائل، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، مگر آپ یقین کریں میں کہیں باہر نہیں نکلی۔ مجھ میں اتنے گٹس ہیں کہ میں اکیلی گھومتی پھروں۔ آخر میں آپ کے ساتھ اتنے دن اکٹھی رہی ہوں، کیا آپ مجھے جان نہیں سکے؟ میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دلاور، پلیز ریلیکس، یہ سب باتیں ذہن سے نکال دے۔ میں نے زندگی میں ایک شخص کو پسند کیا ہے اور وہ آپ ہیں۔ نہ اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی آیا تھا، نہ بعد میں آئے گا۔ میں پارکوں میں گھومنے والی لڑکی نہیں۔ پاپا کو اتنی فرصت نہ تھی کہ ہمیں کہیں لے کے جاتے، اور آپ کے ساتھ جو گھومی ہوں بس وہی گھومی ہوں۔ آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر آ گرے۔ دلاور خان نے گہرا سانس لیا۔ تم پریشان مت ہو، مجھے تم پر یقین ہے۔ کاش مجھے پتہ چل جائے یہ سب کون کر رہا ہے، پھر میں سمجھ لوں گا اس کو۔ دلارام کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ بس جان، رو نہیں، مجھے بس ایک بار پتہ لگ جائے نا کہ یہ کون ہے، پھر میں اسے رلاؤں گا اچھی طرح۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ اب اس کے ذہن کا بوجھ بھی ہلکا پڑ گیا تھا۔ اوکے، چلتا ہوں اب، تم بھی سب ذہن سے نکال دو۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی۔ رات کو فون کروں گا، ہاں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اپنائیت سے اس کا گال تھپتھپایا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ شام مٹیالی ہو رہی تھی، خنکی اتر آئی تھی اور دانے کی تلاش میں دن بھر کے سرگرداں پنچھی اپنے اپنے آشیانوں کی طرف چل پڑے تھے۔ ماما شام کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دلارام نے بھی وہی نماز پڑھی اور پھر ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے دل پر دلاور خان کی باتوں کا بہت بوجھ تھا، پتہ نہیں کون کیا سازش کر رہا تھا۔ ٹی وی پر ایک دلچسپ پروگرام آ رہا تھا، اس نے توجہ ادھر لگا دی۔ اچانک اپنے بیڈ روم میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ ہیلو کرتے ہی ایک نسوانی آواز آئی۔ اب تو وہ فون کی گھنٹی سے نسوانی آواز پر بھی گھبرانے لگی تھی۔ جی، کون بول رہی ہیں؟ میں نازیہ بول رہی ہوں، دلارام سے بات کرنی ہے۔ اس کا دل دھڑک سا اٹھا۔ وہ تو وہاں پہاڑ پر بھی اسے چڑیل سے نظر آئی تھی، لمبے لمبے سرخ ناخن، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور نظروں میں غصے کی چنگاریاں۔ بول رہی ہوں، وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو تم ہی دلارام ہو؟ جی، مجھے شاید تم جانتی ہوگی، دلاور نے بتایا ہوگا میرے بارے میں۔ دلارام نے حوصلہ اکٹھا کیا، ہمت جمع کی۔ تو میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس ایک بات بتانی ہے کہ دلاور اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، تمہاری طرف اگر وہ اٹریکٹ ہوا ہے تو صرف میری ہم شکل ہونے کی وجہ سے۔ پہاڑ پر دلارام کو دیکھ کر نازیہ نے دلاور سے کہا تھا، مسٹر دلاور، تم اب بھی مجھ سے ہی پیار کرتے ہو، تم اس لڑکی کو صرف اس لیے پسند کرتے ہو کہ وہ میری ہم شکل ہے۔ یہی صحیح جواب میں دلاور خان نے جان چھوڑانے کو کہا تھا، اور آج نازیہ نے اسی یہی صحیح کا سہارا لیا تھا۔ پھر دلارام بڑے ضبط سے بولی، پھر یہ کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو، وہ میرا ہے۔ میں اس کا خیال دل سے کبھی نہیں نکالوں گی۔ رہا کہ وہ تمہارا ہے تو جب تک میں خود اسے تمہارے ساتھ نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کرتی۔ تمہیں ثبوت چاہیے تو کل شام 6 بجے روز گارڈن والے کیفے میں آ کر دیکھ لینا، وہ میرے ساتھ کافی پی رہا ہوگا۔ اچھا،
اور دل آرام نے ریسیور کریڈٹ پہ رکھ دیا۔ سر تھا کہ بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اب وہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ڈھیر سارا کام کرنا پڑتا تھا، مگر وہ تو ایسی مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ نکلنا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ تھرڈ ایئر بھی تقریباً آدھا پڑھا جا چکا تھا جب اس نے ایڈمیشن لیا تھا، وہ بڑی مشکل سے کور کیا۔ اب آخری سال تھا، محنت کی ضرورت تھی، مگر ذہن اور دل جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے، اور آج تو نیا چیلنج ملا تھا۔ رات ڈنر کے بعد اس نے ہی دلاور خان کو فون کیا، جان بوجھ کر ناسیہ کے فون کا ذکر نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ اچھے خوشگوار موڈ میں تھا، دوسرا یہ کہ سارا اس کا ارادہ واقعی اسے کیفے میں جا کر دیکھنے کا تھا، اسے بتا کر وہ اسے محتاط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات پھر اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کالج میں بھی وہ بجھی بجھی سی رہی، سر میں درد الگ ہو رہا تھا۔ اس کی دوست ناہید اسے کینٹین لے گئی، سر درد کی گولیوں کے ساتھ چائے پلائی۔ اس کے گھریلو حالات ناہید کو پتہ تھے، وہ جب بھی پریشان ہوتی وہ یہی سمجھتی کہ اس پر جو بیتی تھی اس کی وجہ ہے، مگر دل آرام بیچاری کے مسائل میں تو دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے ناہید کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ کھانا بھی برائے نام کھایا، دوپہر کو بستر پہ لیٹی بس ناسیہ کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ بہت پریشان تھی، وہ کبھی اکیلے کیفے وغیرہ میں گئی بھی نہیں تھی۔ بہرحال شام چائے ماما کے ساتھ پی کر وہ ناہید کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کرنے کا کہہ کر باہر برآمدے میں نکل آئی، پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا کہے۔ رحمت کاکا، روز گارڈن والے کیفے سے ہو کر جانا شاید ناہید وہیں ہو، اس نے کہا تھا۔ اس طرف سے ہو کر جانا، وہاں نہ ہوئی تو گھر پہ ہوگی۔ جی اچھا۔ رحمت کاکا چل پڑے اور وہ تمام راستہ دعائیں مانگتی رہی ناسیہ کی بات غلط ہو۔ کیفے کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کا دل خواہ مخواہ دھڑکنے لگا۔ اس نے قدرے فاصلے پر گاڑی رکوائی اور احتیاط سے چلتی کیفے کی کھڑکیوں کے شیشوں میں سے چوری چوری دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے دیکھا دلاور خان اور ناسیہ ایک ہی میز پر بیٹھے سچ مچ کافی پی رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آئی۔ کاکا، ناہید کے گھر چلو، وہ یہاں نہیں ہے۔ اپنا جھوٹ نبھانے کو اب اسے ناہید کے گھر جانا ہی پڑا۔ ناہید کے یہاں کچھ دیر گزار کر اس نے اجازت چاہی اور گھر آ گئی۔ اب دلاور خان کیا کہے گا؟ تھی کوئی گنجائش مکرنے کی؟ بستر پہ پڑے پڑے وہ روتی۔ یہ کیا روگ لگا لیا تھا اس نے اپنے آپ کو؟ باہر میں جائے دلاور خان اور باہر میں جائے لڑکیاں جو اسے حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی پاگل بنائے ہوئے تھیں۔ تنگ آ کر وہ سوچنے لگی۔ کافی دیر معاف ذہن لیے وہ بستر پہ پڑی رہی، پھر جیسے ایک فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا۔ وہ آئندہ اپنا سارا دھیان پڑھائی میں لگا دے گی، دلاور خان کو بھول جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ بہت پریشان رہتی تھی، پڑھائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور ذہن لگتا تھا برین ہیمریج ہو جائے کب سے۔ کیا فائدہ ایسے پیار سے، ایسی محبت سے جو سارا اس کا تھا بھی نہیں، پورے طور پر اسے مل بھی نہیں رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں تھیں جو اس سے وابستہ تھیں، اور کتنی کالز تھیں ان کی جو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ باز آئی وہ ایسی محبت سے جو اسے دکھ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اس نے ایک تھکی سی سانس لی، باتھ روم جا کے منہ دھویا اور نڈھال سے قدموں سے چلتی لاؤنج میں ماما کے پاس آ گئی۔ ٹی وی پہ ڈرامہ لگا ہوا تھا، اس نے دھیان اسی میں لگانے کی کوشش کی۔ وہ تو گھر سے ہی بیگانہ ہو گئی تھی، گھر تو کیا اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بیٹی، ناہید کیسی تھی؟ پڑھ آئیں کچھ یا گپیں کرتی رہیں دونوں؟ ماما نظریں ٹی وی پر سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ناہید ٹھیک تھی اور ہم لوگ واقعی گپیں ہانکتی رہیں۔ کمبائنڈ اسٹڈی میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ آئندہ میں گھر پہ ہی پڑھا کروں گی۔ ہاں بیٹا، گھر پہ زیادہ بہتر ہے۔ نظریں برابر ٹی وی پر تھیں۔ بیٹی، یہ لڑکا برابر اس کتے کو کان سے پکڑے کھینچ رہا ہے، کبھی مارتا ہے مگر مجال ہے کتا ہلے بھی۔ آگے جانے ماما کیا کہنے والی تھیں کہ دل آرام زور سے ہنس دی۔ کیوں بیٹا؟ پہلی بار انہوں نے مڑ کے دیکھا۔ ماما، یہ کتا نہیں گدھا ہے۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ اچھا اچھا، وہ بھی ہنستی۔ میں بھی باولی ہوئی ہوں۔ بیٹی ذرا میری اینک تو دکھانا ڈاکٹر کو، شاید کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ اینک نہیں دکھاؤں گی ڈاکٹر کو، آپ کو دکھاؤں گی۔ چلو مجھے ہی دکھا دو۔ اب گدھے کو کتا کہہ رہی ہوں، جانے پورے ڈرامے میں کیا کیا دکھتا ہوگا۔ ماما بہت شوقین تھیں ٹی وی کی،
سر شام ہی بہت اہتمام سے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی تھیں، ساتھ میں چائے اور کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھتی تھیں۔ رات کا کھانا بھی پلیٹ میں لے کر وہیں کھاتی، عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کرتی۔ اس نے بھی آج کھانا وہیں منگوا لیا۔ ماما نے خوشی خوشی دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، خود بھی پلیٹ میں لیا، دل آرام بھی کھانے لگی۔ اور اسے لگا عرصے بعد وہ اپنے گھر اپنے آپ میں لوٹ آئی تھی۔ کھانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں گئی۔ اس کی پڑھنے کی میز خراب ہوئی تھی۔ میز صاف کر کے اس نے سب چیزیں طریقے سے لگا دی۔ ٹائم ٹیبل میز کے اوپر سامنے لگا دیا، کتابیں بھی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے سیٹ کی، اور پھر کافی دیر تک پڑھتی رہی۔ آج تو ذہن میں ہر سبجیکٹ بآسانی جذب ہو رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر پاتی۔ ذہن بار بار بھٹک کر دلاور خان کی طرف چلا جاتا۔ اس وقت وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ فیصلہ وہ پہلے ہی کر لیتی تو اچھا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس کی جان نکل سی گئی۔ اب تو اسے فون سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ کی، 10 نہیں بجے تھے۔ دلاور خان 10 کے بعد ہی فون کرتا تھا۔ بہرحال اٹھایا تو ماما کی ماموزاد بہن کا نکلا۔ وہ اکثر ماما سے فون پہ بات کیا کرتی تھی، یہیں پاس ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ اس نے دروازے میں آ کے ماما کو آواز دی۔ زرینہ کا ہوگا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آئیں۔ سارا پروگرام گزر جائے گا دیکھنا، بولتی ہے تو پھر بولتی چلی جاتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ وہ بڑبڑاتی رہی۔ ہیلو، انہوں نے ریسیور الٹا لگایا۔ ماما الٹا ہے، دل آرام ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ ماما نے سیدھا کر دیا۔ ہیلو، زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی۔ اور دل آرام نے قریب آ کر ان کے کان سے ان کی موٹی سی شال ہٹائی تاکہ وہ سن سکیں۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ اچھا سنا، کیا حال ہے؟ ماما خوش ہو کے باتیں کرنے لگی، اور پھر جو باتوں میں لگ گئیں تو ٹی وی بھول بھال گئیں۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد زرینہ شاید بند کرنے لگی تھی۔ اے سن، بند مت کر، آگے تو نے بتایا نہیں، منگنے ہوتے ہوتے کیسے ٹوٹ گئی؟ اور دلارام ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ پہلے تو زرینہ بیچاری کو فون کرنے پہ کوس رہی تھی، اور اب جب بند کرنے لگی تھی تو بند کرنے نہیں دے رہی تھی۔ ماما کے بھی اپنے ہی انداز تھے۔ اچھا چل بند کر، دل آرام بی سونے لگی ہیں۔ دل آرام واقعی رات کے کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ خدا حافظ، بائے بائے۔ وہ کسی کے بھی فون کے آخر میں بائے بائے ضرور کہتی۔ دل آرام ہنسی روک کے ڈریسنگ روم میں گھس گئی، اور ماما اپنے ٹی وی کے پاس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 10 بجے کے قریب دل آرام دلاور خان کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کے فون کے لیے بےتاب تھی، آج تو وہ یکسر بدل گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اگر آنا ہو تو آ جائے تاکہ ریسیو کرنے کے بعد وہ آرام سے سو سکے۔ مگر کوئی فون نہیں آیا۔ وقت بیتتا چلا گیا اور وہ دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دن راتوں میں اور راتیں دنوں میں ڈھلتی رہیں۔ گلابی جاڑوں کی گلابی شام تھی۔ ڈھلتا سورج تحت نظر پھیلی سرسوں کو مزید سنہری بنا رہا تھا۔ مجھے درختوں میں سرسراتی مدھم خرام ہوا سردی کو دو چند کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور اس پار دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کے چھوٹے موٹے مکانوں میں شام کی پکوان کے دھوئیں اٹھنے لگے۔ پرندوں کے گول اپنے آشیانوں کو اور چل دیے تو وہ چونک اٹھی۔ اسے پڑھنا چاہیے تھا، پرسوں مڈ ٹرم ایگزامز شروع ہونے والے تھے۔ کھڑکی بند کر کے اس نے پردے برابر کر دیے، اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ آئی اور سائیکالوجی کی کتاب کھول لی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب وہ فون کی گھنٹی سن کر چونکتی نہیں تھی کہ دلاور خان سے بات چیت بند تھی، اور نازیہ کی بھی شاید تسلی ہو چکی تھی کہ اس نے دلاور خان کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ان دونوں کے فون کی تو اب کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال یس، دل آرام ہیئر۔ اوہ، نازیہ بول رہی ہوں، اب کیا کام ہے؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ تمہیں شاید پورا بھروسہ تھا دلاور پر کہ وہ صرف تمہارا ہے۔ کل شام کلب آ جانا، ہم دونوں ٹینس کھیلنے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں دلاور خان سے قطع تعلق کا فیصلہ کرنے کے باوجود اس وقت جیسے دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، مگر پھر فوراً وہ سنبھلی۔ وہ نازیہ کو کوئی کمزوری دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے غلطی ہوئی تھی، دلاور صرف آپ کا ہے۔ رہی کلب آنے کی بات تو مجھے یقین ہے آپ دونوں ٹینس کھیل رہے ہوں گے، اس لیے میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ پڑھنے کی میز پر آ کر کافی دیر ڈسٹربڈ رہی۔ آج دنوں بعد نازیہ نے پھر فون کیا تھا۔ کب وہ اس کا پیچھا چھوڑے گی؟ وہ کمرے سے باہر نکلی، لاؤنج میں بیٹھ کر ماما کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی، پھر جلد ہی
کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر وہیں ماما کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب وہ قدرے سنبھل گئی تھی، دیر تک بیٹھی پڑھتی رہی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی، کالج جا کر ٹائم ویسٹ ہونا تھا، گھر پر ہی پڑھنے کا سوچ لیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ باہر دھوپ میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی ناسیہ کی بات ذہن میں سر ابھارتی، مگر پھر وہ جھٹک دیتی۔ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر پڑھنے بیٹھی، پر جوں جوں ناسیہ کا بتایا ہوا وقت قریب آ رہا تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پڑھائی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جن کپڑوں میں تھی جیسی بھی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے رحمت کو آواز دی اور گاڑی میں بیٹھ کر کلب چل دی۔ کلب پہنچ کر اس نے دور ایک طرف گاڑی رکوائی، ٹینس کورٹ کی طرف۔ دیوار اونچی نہ تھی، سب صاف نظر آ رہا تھا۔ دو آدمی کھیل رہے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چل دیے اور دلاور خان اور ناسیہ اپنے اپنے ریکٹ سنبھالے کورٹ میں آ گئے۔ انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو دل آرام نے ڈرائیور کو واپس چلنے کو کہا۔ وہ یوں ہی بازار گئی، 2 کاپیاں خریدیں اور انک، تاکہ رحمت کاکا کو کوئی شک نہ ہو، اور واپس گھر چلی آئی۔ دلاور خان شاید دوبارہ ناسیہ کی طرف پلٹ گیا تھا، جبھی تو اس دن کے بعد سے نہ ملنے آیا تھا، نہ ہی کوئی فون کیا تھا۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو بھی پرکھ لیا تھا۔ کیا بھروسہ ایسے آدمی کا، اس نے تلخی سے سوچا، اور آج اسے احساس ہوا بہت کوشش کے باوجود وہ اسے دل سے نکال نہ پائی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ذہن سے ہر بات نکال کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اس کا پہلا پیپر تھا اور وہ پہلے کی طرح اچھے مارکس لینا چاہتی تھی۔ اس کا پہلا پیپر بہت اچھا ہوا، وہ بہت خوش تھی۔ پیپر دے کر وہ سیدھی گھر آئی، کھانا کھایا، دوپہر کو ہسپے تو تھوڑا ریسٹ کیا اور شام کی چائے پیتے ہی پھر پڑھائی میں لگ گئی۔ ماما بیچاری اکیلی ہی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، ساتھ ہی دل آرام کی کامیابی کی دعائیں بھی مانگتی رہتی، روزانہ نظر بھی اتارا کرتی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، آج اس کا آخری پیپر بھی ہو گیا، اچھا ہوا تھا یہ بھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ کالج سے آ کے کپڑے تبدیل کیے اور سیدھی کچن میں ماما کے پاس آ گئی۔ ماما بھوک لگی ہے، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا۔ میری جان، ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ میرا بچہ اتنا سا منہ نکل آیا ہے، امتحان نہ ہوا روگ ہو گیا، سارا وقت پڑھتی ہی رہتی تھی میری بچی۔ سجاد، چکن تیار ہے، مٹر چاول بھی، بس کوفتوں میں تھوڑی دیر ہے، احتیاط رکھنا ٹوٹ نہ جائیں، آپ کے وہ خانسامہ سے بولی۔ اچھا ماما، آؤ بیٹی، چل کے دھوپ میں بیٹھے تھوڑی دیر۔ اور وہ دونوں لان میں کرسیوں پہ بیٹھ گئیں۔ کھانا لگ چکا تو سجاد نے آ کر اطلاع دی۔ آج دنوں بعد وہ آرام سے کھانا کھا رہی تھی، ماما نے ہر چیز اس کی پسند کی بنوائی تھی۔ ماما، آج میں خوب سوؤں گی۔ وہ کھانا تقریباً ختم کر چکی تھی۔ ہاں بیٹا، خوب سونا، دن رات کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ انہوں نے کرسٹل کے خوبصورت پلیٹر میں رکھے مالٹے اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے مالٹے کھائے اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں، سوؤں گی، کوئی نہ آئے اس طرف۔ مجال ہے کسی کی اس طرف جائے، وہ شفقت سے بولی۔ دلارام اپنے کمرے میں گئی، باتھ روم میں ہاتھ منہ دھوئے اور بستر میں گھس گئی۔ دنوں بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولی۔ شام 6 بجے دلاور اپنی برتھ ڈے میرے ساتھ ہالیڈے ان میں منا رہا ہے، دیکھنے آؤ گی؟ ناسیہ تھی، اس کی آواز میں کسی فاتح کی جھلک تھی۔ فون کرنے سے پہلے ٹائم دیکھ لینا چاہیے، وقت بے وقت کسی کو ڈسٹرب کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی نیند اڑ گئی، گو کہ اس نے دلاور خان کو بھول جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کی یاد خاصی مدھم بھی پڑ گئی، لیکن شاید یہ سب امتحان کی تیاری کی وجہ سے تھا۔ در حقیقت وہ اسے بھول نہیں پائی تھی، بہت کوشش کر کے بھی۔ بستر سے نکل کر وہ باتھ روم گئی، منہ دھویا اور لاؤنج میں آ کر ماما کے پاس آ بیٹھی۔ وہ پریشان ہوتی تھی تو ماما کے پاس آ بیٹھتی تھی، گو کبھی اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے بھی دھیان بڑھ جاتا تھا۔ پر اس وقت تو جانے کیا بات تھی، ماما کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے پھر اس نے سوچا، کیا وہ چلی جائے ہالیڈے ان، کیا دیکھ لے بقول ناسیہ کے دلاور خان کو برتھ ڈے مناتے ناسیہ کے ساتھ۔ تجسس نے دل میں سر ابھارا، گو ان دونوں کو اکٹھے دیکھنا بہت مشکل تھا، بہت کٹھن۔ اور شام 7 بجے تک وہ رحمت کاکا کے ساتھ گاڑی میں ہالیڈے ان پہنچ گئی۔ وہ وہیں بنی دکانوں میں سے شاپنگ کرنے لگی۔ اب تک برتھ ڈے ہو چکی ہوگی اور جب وہ لوگ باہر نکلیں گے تو وہ انہیں دیکھ لے گی۔ اور تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ وہ دونوں اسی دکان میں آ گئے جہاں دل آرام اپنے لیے لیدر کا ہینڈ بیگ پسند کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ریک کی آڑ میں ہو گئی۔ ڈارلنگ، وہ والا بیگ دلا دو، یہ ناسیہ تھی دلاور خان سے کہہ رہی تھی۔ شور، لیکن تم میرے کندھے سے سر اٹھاؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ تم جو حرکتیں کرتی رہتی ہو نا، کسی دن پٹ جاؤ گی ان کی وجہ سے۔ تم مارو گے؟ نہیں، لوگ ماریں گے۔ پاکستان میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں جن میں تم جینز پہن کے گئیں تو بھی گردن سے پکڑ لیں گے۔ جاہل لوگ، وہ نخوت سے بولی۔ جاہل نہیں ہیں، عورت کی حیا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب عورت ہے، عورت کا مطلب ہے پردہ۔ پھر وہی تکیانوسی باتیں میں تو کروں گا۔ چلو بیگ لے کے دو۔ ہاں، اور دل آرام بغیر کچھ لیے ہی قریبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ واقعی نازیہ کی طرف پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر چلی آئی۔ کھانا کھا کر کپڑے بدل کر وہ بستر میں لیٹی تو اسے احساس ہوا وہ بہت تھک گئی تھی، چور چور ہو گئی تھی، ریزہ ریزہ۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کئی فائلز اس کی توجہ کی منتظر تھیں، مگر وہ تھکا تھکا سا نڈھال سا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی یہی حالت تھی۔ اسے لگتا تھا وہ ادھورا سا تھا، تشنا سا تھا، زندگی کو گھسیٹ رہا تھا، جیسے وقت کاٹ رہا تھا۔ صرف اس کی زندگی میں وہ تازگی، وہ گرم جوشی نہ رہی تھی، بس ایک مشین بن کے رہ گیا تھا۔ جیسے صبح تیار ہوتا، آفس آتا، کام کر کے چلا جاتا، شام کو نازیہ آتی، وہ چاہتا نہ چاہتا وہ باہر لے جاتی، رات کو ہی گھر لوٹتا۔ نازیہ اس کا دل بہلانے کی، بلکہ بقول اس کا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی، اور سچ تھا یا جھوٹ اس کا دھیان بٹ جاتا تھا۔ تبھی انٹر کام کا بزر بج اٹھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری تھا، کچھ باتیں، ضروری باتیں ڈسکس کرنا چاہتا تھا اس سے۔ آدھے گھنٹے بعد آ جائیں، اس نے کہا، اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پہلی فائل اٹھا کے اپنے سامنے کھول لی، پھر باری باری کام دیکھتا گیا۔ آج ہی وہ سب کام ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ پرسوں وہ چند دن کی چھٹی پر جا رہا تھا۔ کام کرتے کرتے اس کا ذہن پھر پیچھے پلٹ گیا اور زوں زوں سا ہونے لگا اس کے سر میں۔ اس نے فائل بند کر دی، ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا، خالی کر کے میز پہ رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے تھکی تھکی آنکھیں موند لیں۔ انٹرکام کے بزر سے وہ چونکا، پھر پی ایس تھا۔ اس نے اندر بلا لیا۔ اس نے کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنا تھے دلاور خان سے۔ دلاور خان نے اس کے سجیشنز بھی سن لی، خود بھی انسٹرکشنز دیں، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا وہ سخت مطمئن سا تھا۔ ان دنوں وہ بہت پریشان کن اور غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ دل آرام بدل گئی تھی، اور ناسیہ جو ساتھ دے رہی تھی وہ کسی طور اس کے دل میں اتر نہیں پا رہی تھی۔ وقت ضرور کٹ جاتا تھا، لیکن اطمینان قلب کہیں کھو گیا تھا۔ کبھی کبھی دل آرام کی کوتاہیوں کے باوجود وہ اسے اس قدر یاد آتی کہ وہ بے قابو ہونے لگتا۔ کتنا چاہتا تھا وہ اسے اب بھی، مگر اس نے ایک بار بھی تو رنگ نہیں کی۔ بھولے سے صحیح کبھی تو نمبر ڈائل کر لیتی، کہہ دیتی کہ سب جھوٹ تھا، وہ تو اسے ہی چاہتی تھی صرف۔ اس نے گہرا سانس لیا، گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے۔ اس نے بیل کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کم از کم آج اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ چپڑاسی آیا تو اس نے فائلیں اور بریف کیس اس کے حوالے کیے، خود لفٹ سے نیچے اتر آیا۔ اسے دیکھ کر اس کے ڈرائیور نے عجلت میں اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا، تھکا تھکا سا اندر داخل ہوا۔ بیٹی، تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں شاید معلوم نہیں، تمہارے بابا جان کو نہ سننے کی عادت نہیں، خاص طور سے اپنے بچوں کے منہ سے۔ دلاور خان سیڑھیوں کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک گیا۔ بابا جان کس سے فون پہ بات کر رہے تھے؟ بس جب ہم تمہیں اچھے لگتے ہیں اور ہماری ہر بات کا احترام کرتی ہو تو نہ آنے کی وجہ؟ ارے، جیسے اچانک ان کے دل میں اندیشہ ابھرا، کہیں تمہاری اور دلاور خان کی آپس میں کچھ انبن تو نہیں ہو گئی؟ اس طرف سے لمبی خاموشی تھی، پھر وہ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بابا جان کا اندیشہ صحیح نکلا۔ اس کی طویل خاموشی اور پھر حقیقت بتاتے ہوئے ہچکچانا یہی تو ظاہر کرتا تھا، اور پھر وہ کچھ عرصے سے دلاور خان کے کھوئے کھوئے اور چڑچڑے رہنے کی وجہ بھی جان گئے۔ ہم سمجھ گئے بیٹا، بس ہم بھی دلاور خان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹی کو خفا کیا ہے، کوئی مذاق تو نہیں؟ بس تم اس کی پرواہ مت کرو، آیا کرو۔ ویسے بھی وہ پرسوں 2 ہفتوں کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہے، اپنے اس گھر جہاں تم اسے ملی تھی۔ سو آؤ، خوب گپ شپ کریں گے، اپنی بیٹی کو گھمانے لے جائیں گے۔ اور دلاور خان گہرا سانس لیتا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تو بابا جان دل آرام پر اتنی محبت لٹا رہے تھے۔ اسے معلوم تھا بابا جان دل آرام کو بہت پسند کرتے تھے، کبھی اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کی تو کبھی اس کے ڈھکے چھپے کپڑوں کی، کبھی اس کی حیا کی تو کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ اندازہ کرنے کے لیے دلاور خان کو بغور دیکھ لیتے۔ وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کا بھی اس سلسلے میں رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نیچے اترنے لگا۔
اسے حیرت بھی ہو رہی تھی، اسے اس فون اور تمام گفتگو سے بیزاری کے بجائے خوشی سی ہو رہی تھی، جیسے وہ خود بھی منتظر تھا، جیسے اب بھی کوئی رمق باقی تھی، امید کی، روشنی کی۔ جانے کیوں اس کی آفس والی کیفیت کم ہوتی محسوس ہوئی، خالی خالی سا ذہن جاگنے لگا، تھکے تھکے سے جسم میں توانائی آنے لگی۔ اس وقت دنوں بعد طبیعت ہلکی محسوس ہوئی۔ بابا جان نے بھی نوٹ کیا، وہ کھانا شوق سے کھا رہا تھا، وہ تناؤ، وہ کھچاؤ جاتا رہا تھا جیسے۔ یقیناً اس نے دل آرام کی اور ان کی فون پر بات چیت سن لی تھی۔ وہ لاؤنج والے فون سے ہی تو بات کر رہے تھے، اپنی سیڑھیاں چڑھتے اس نے ضرور ان کی باتیں سنی تھی۔ بہرحال وہ بھی خوش ہوئے کہ دل آرام کو تو وہ کبھی دل میں دلاور خان کے لیے پسند کر چکے تھے، اور وہ یہ بھی شروع دن سے ہی بخوبی سمجھ رہے تھے کہ دلاور خان دل آرام کو پسند کرتا تھا۔ یہی بات انہوں نے دل آرام کی حیا سے بوجھل پلکوں میں بھی دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دنوں بعد دلاور خان پرسکون نیند سویا، دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی، کھڑکی کے اس پار نظر گئی۔ شام کی لالی پر رات کی سیاہی غالب آنے لگی تھی۔ دور آکاش پر پہلا نوخیز تارا ہیرے کی طرح چکمگانے لگا تھا، اور ٹھنڈ خاصی بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی باہر تکتا رہا، اور پھر اسے پہلی بار احساس ہوا دل آرام اس کی زندگی کی بن چکی ہے، اس کی زندگی بن چکی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دلاور خان سپیکنگ۔ وہ حسب عادت بولا، دلاور فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں آ رہی ہوں لینے۔ اسی جگہ نازیہ بول رہی تھی۔ کون سی جگہ؟ اس نے یوں کہہ دیا، اسے معلوم تھا وہ اسے گھر سے کچھ فاصلے پر پک کر لیتی تھی۔ گھر آنے سے تو تم نے منع کیا ہوا ہے، اسی جگہ ہی آ سکتی ہوں۔ آج میں نہیں آ سکوں گا۔ اس کا واقعی آج اس کے ساتھ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کب تک یہ بے مرضی کی ملاقاتیں چلتی، خاص طور پر آج تو اسے پورا اندازہ ہو گیا تھا وہ دل آرام کو بہت چاہتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کے دل میں رہتی تھی۔ کیوں؟ خلاف امید جواب سن کر نازیہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ بہت مشکلوں سے اس نے دلاور خان کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بس کچھ موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر دل آرام کی کوئی بات پتہ چلی ہے؟ نہیں۔ پہلے تو وہ سن لیتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کے منہ سے یہ بات اسے سخت بری لگی۔ تو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس آج باہر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ پلیز میری خاطر، پلیز مائنڈ مت کرنا، آج نہیں جا سکوں گا۔ اوہ اچھا بائے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ بائے۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پہ رکھ دیا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گیا، گرم پانی کا شاور لیا تو طبیعت بشاش ہو گئی۔ اس نے چینج کیا اور نیچے اتر آیا۔ ٹینس کا وقت بھی نکل چکا تھا۔ بابا جان کو مطلع کرتے ہوئے وہ شاہد کی طرف چلا گیا۔ بڑے دنوں بعد شکل دکھائی ہے، تم ہی ہو نا؟ اسے اپنے پورچ میں دیکھ کر وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ہاں یار چلو اندر چلیں۔ ملازم کو اچھی سی چائے کا کہہ کر وہ دونوں شاہد کے بیڈ روم میں جا بیٹھے۔ یار دلاور آج ذرا خوش نہیں نظر آ رہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر میں واقعی آج خوش ہوں، بتاؤ نا یار، اس نے کان کے قریب کہا۔ اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ کہہ تو دیا، پتہ نہیں کہ کیا بات ہے۔ میں نہیں مانتا۔ فریش، خوش اور ہونٹوں پر اس قدر جاندار مسکراہٹ، وہ بھی دنوں بعد۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات کا پتہ نہ ہو؟ واقعی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ دل آرام سے بات ہوئی ہے؟ اسے معلوم تھا آج کل ان دونوں کی بات چیت بند تھی۔ شاہد نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ فون کالز کر کے کوئی اسے مس گائیڈ کر رہا ہے، مگر جب دلاور خان نے کہا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے تو پھر وہ چپ ہو گیا۔ اسے دلاور خان کا نازیہ سے دوبارہ ملنا ملانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا نازیہ موقع پرست اور پیسہ پرست تھی۔ یہاں دلاور خان کی سوسائٹی میں پوزیشن اور سٹیٹس دیکھ کر وہ اس پر واری جا رہی تھی۔ اندر دل میں اس کے کچھ نہیں تھا، اور دل آرام خود بھی ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ رکھتی تھی، اور اس کی اپنی بھی کوئی پوزیشن اور سوسائٹی میں عزت مند مقام تھا۔ شاہد دل سے چاہتا تھا دلاور خان اور دل آرام کی صلح ہو۔ اسے معلوم تھا دلاور خان آج بھی دل آرام کو پسند کرتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ڈسٹرب ہو کر وہ نازیہ کی طرف پلٹا تھا۔ نازیہ اور بے شمار سگریٹ اس کے ساتھی بن گئے تھے، اور دل آرام کو بھی وہ سمجھتا تھا وہ بھی دلاور خان کو ہی چاہتی تھی۔ وہ کسی اور کے پاس جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ تو باوجود ایلیٹ کلاس ہونے کے ایک سادہ رہن سہن والی لڑکی تھی۔ دل آرام سے میری نہیں بابا جان کی بات ہوئی ہے، وہ خوشگواری سے بولا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اور بابا جان اس پر وہ محبت لٹا رہے تھے کہ میں تو جل ہی گیا۔ وہ معصومیت سے بولا، تم دونوں صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ یار اسے اپنی آنکھوں سے میں نے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔
بس یہیں میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں، یقین نہیں آتا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ یہی تو رونا ہے کہ کسی اور کو یقین نہیں آتا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم اب بھی، میرا مطلب ہے اس کے باوجود بھی اسے لائک کرتے ہو؟ دلاور خان نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں اب بھی اسے پیار کرتا ہوں، سوچتا ہوں کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں، خدا پہ چھوڑ دیا ہے سب۔ میری مانو تو صلح کر لو۔ اچھا دیکھا جائے گا، تم چائے تو منگواؤ۔ اور اسی وقت شاہد کا کک چائے کی ٹرے لیے اندر آ گیا۔ چائے کے ساتھ ڈرائی فروٹ اور سینڈوچز کھاتے ہوئے دونوں گپ شپ کرتے رہے۔ شاہد کی کمپنی نے اسے اور بھی حوصلہ دیا۔ رات کو گھر لوٹا تو ذہن پر بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا، طبیعت خوش تھی۔ ڈنر پر بابا جان سے خوب گپ شپ ہوئی اور وجہ بابا جان کو اچھی طرح معلوم ہو گئی۔ جب سے اس نے انہیں دلارام سے بات کرتے سنا تھا، اس کی طبیعت کافی خوش تھی۔ انہیں خوشی ہوئی، پروگریس اچھی تھی۔ دلاور خان رات گئے تک ٹی وی پر ایک دلچسپ مووی دیکھتا رہا۔ سردی زونوں پر تھی، گلابی دن اور سنہری شامیں بہت بھلی لگتی تھی۔ ہر رنگ میں کھلے گل داؤدی اپنے جوبن پر تھے۔ آج ہفتے کا آخری دن تھا، کل چھٹی تھی۔ دلارام نے آتے ہی کھانا مانگا اور کھاتے ہی سیدھی بیڈ روم میں جا کے اپنے نرم گرم بستر میں گھس گئی۔ سرانے رکھی کتاب اٹھا کے ابھی صفحات ہی پلٹ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولی۔ بیٹا، ہم تمہارے بابا جان بول رہے ہیں۔ جی بابا جان، وہ مؤدب بولی۔ بیٹے، کل چھٹی ہے اور تم نے سارا دن ہمارے یہاں گزارنا ہے۔ جیسا آپ کہیں بابا جان۔ ہاں، ماما کو بھی ساتھ لیتی آنا تاکہ تم اکیلا محسوس نہ کرو۔ جی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی بابا جان۔ اچھا بیٹا، اللہ نگہبان۔ خدا حافظ بابا جان۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسے بابا جان سے دلی عقیدت تھی۔ دلاور خان جو کچھ کر رہا تھا وہ الگ بات تھی۔ اس میں بابا جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ پچھلی بار بابا جان نے اسے خود کانٹیکٹ کیا تھا تو اسے سخت ندامت ہوئی تھی۔ دلاور خان کے ساتھ ساتھ اس نے بابا جان کو بھی فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے خیال ضرور آتا تھا، لیکن پھر سوچتی دلاور خان اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ اس طرح سے وہ اسے متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ بس یہی سوچ کر انہیں بھی کال نہیں کی، جبکہ اسے یہ تو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ دلاور خان سے لے کر بابا جان تک سب اس کے محسن تھے۔ اس کی زندگی بچائی تھی، عزت بچائی تھی اور ایک نئی اور خوشگوار زندگی سے روشناس کرایا تھا۔ قدم قدم پر اس کی مدد کی تھی، اسے اپنی کھوئی ہوئی جائیداد دلائی تھی، کورٹ کچہری میں بے عزت ہونے سے بچایا تھا۔ بے شک کہ ان سب کا اس پر بہت بھاری احسان تھا۔ رہا دلاور خان کا رویہ تو وہ اس کا اپنا معاملہ تھا۔ دلاور خان نے اس پر شک کیا تھا کسی لڑکے کے ساتھ ملنے کا، وہ اس نے دور کر دیا تھا اور وہ مطمئن بھی ہو کر گیا تھا۔ پھر اس سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی اور اچھے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے بعد دل آرام نے اسے ناسیہ کے ساتھ دیکھا، ایک بار نہیں 2-3 بار، اور اس کے ہی بعد نہ اس نے فون کیا دل آرام کو، نہ ہی دل آرام نے اسے ڈسٹرب کرنا چاہا۔ دل کتنا رویا تھا یہ وہی جانتی تھی، مگر اپنے آپ کو کسی بھی مسلط کرنا اس کی آن کے خلاف تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ نوخیز سنہری دھوپ ہر سی روح کو زندگی کی حرارت بخش رہی تھی۔ اونچے اونچے درختوں کی شاخیں لہرا رہی تھیں، ہر پرانے پتے کی گود میں نیا پتا جنم لے چکا تھا۔ بوگن ویلا کے اوپری شاخوں کے اوپری پتے سنہری ہو رہے تھے۔ دل آرام جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کے گرم کپڑوں پر سفید خوبصورت سویٹر پہنا، وائٹ شوز پہنے اور بالوں پر برش کرتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ ماما بھی تیار تھیں، دونوں رحمت بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں اور گھنٹہ بھر میں دلدار خان کے یہاں پہنچ گئیں۔ بابا جان اندرونی لان میں بیٹھے تھے، ملازم انہیں وہیں لے آیا۔ آؤ بیٹا آؤ، ہم تمہارے ہی متعلق سوچ رہے تھے، بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ بابا جان۔ وہ بیٹھ گئی۔ بیٹھو ماما، تم بھی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں صاحب، میں وہاں بیٹھ جاؤں گی۔ انہوں نے دور کچن کے باہر پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ زیادہ ریلیکس محسوس کرتی، جیسے تمہاری مرضی۔ اور وہ اس طرف چل دی۔ تم سناؤ بیٹا، کیسی ہو؟ تمہیں چاہیے بیٹا ہمیں روز فون کرو اور روزانہ کی خبر دو۔ جب ہم تمہیں بیٹی کہہ چکے ہیں تو پھر کہہ چکے ہیں، وہ دھیرے سے جیسے خود سے مسکراتے ہوئے بولے۔ تھینک یو بابا جان۔ وہ ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ آئندہ میں روزانہ فون کروں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بیٹا یہ ڈرائی فروٹ کھاؤ۔ انہوں نے اپنے
قریبی میز پر کرسٹل کی خوبصورت ٹرے میں رکھے ڈرائی فروٹ کی طرف اشارہ کیا، لیکن مہمانوں کی طرح نہیں، ہماری طرح خوب کھاؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ جی اچھا۔ وہ پلیٹ میں ڈرائی فروٹ لے کے کھانے لگی۔ بیٹا، جو ڈرائیور تمہیں کالج لاتا لے جاتا ہے وہ بااعتماد آدمی ہے؟ جی بابا جان، پرانے وقتوں سے ہمارے پاس ہے۔ گڈ۔ ہر ایرے گہرے کو گھر میں مت رکھو بیٹا، وقت اچھا نہیں۔ جی بابا جان۔ ماما تو تمہارا اچھا ساتھ دیتی ہوں گی۔ جی بابا جان، یہی تو ہوتی تھی جو ہمارا خیال رکھتی تھیں جب میں اور ممی اپنے گھر کی انیکسی میں رہتی تھیں۔ یہ تو تب کی ہماری بہت ہمدرد ہیں۔ وہ کچھ دیر جیسے سوچتے رہے۔ بیٹا، پچھلے وقت کو بالکل یاد مت کرو، اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو، کتاب انسان کا بہترین ساتھی ہے، اسٹڈی کیا کرو، اس سے علمی اور ذہنی وسعتیں بڑھتی ہیں۔ جی بابا جان۔ دھوپ کی جگہ وہاں سائے نے لے لی۔ چلو بچے اندر چلتے ہیں۔ دونوں اٹھ کر اندر بابا جان کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ ہیٹر پہلے ہی آن تھا، کمرہ کوزی ہو رہا تھا۔ دونوں ہیٹر کے قریب لگی آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ مزیدار کافی کے درمیان دلچسپ اور نصیحت آموز باتیں ہوتی رہیں۔ بابا جان کتنے مہربان اور مشفق انسان تھے۔ اچانک قریب رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اٹھاؤ ذرا بیٹا، فون اس کے زیادہ قریب تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ دس از دلاور اسپیکنگ۔ اس کے کانوں میں دلاور خان کی آواز گونجی۔ اس کا دل یک بار کی دھڑکا۔ ریسیور جلدی سے بابا جان کی طرف بڑھایا۔ ہیلو ہیلو۔ شاید لائن کٹ گئی تھی۔ اس خبیث کا ہوگا، جب سے گیا ہے بس پہنچ کر ہی فون کیا ہے، بعد میں کیا ہی نہیں۔ چہرے پر خوشی کی دمک لیے انہوں نے ریسیور واپس دل آرام کو پکڑایا۔ دل آرام کو ہنسی آ گئی۔ ابھی 3 دن ہی تو ہوئے تھے اسے گئے ہوئے۔ بابا جان شاید چاہتے تھے کہ وہ روزانہ فون کرے۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ جلد ہی دوبارہ رنگ ہوئی۔ اٹھاؤ بیٹا۔ اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، دلاور خان ہیئر۔ ہیلو۔ اپنی رو میں اس کے بھی منہ سے نکل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ شاید اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی شامل تھی آواز میں۔ اس نے ریسیور بابا جان کو پکڑا دیا۔ کیا حال ہے بیٹا، کیسے ہو؟ ہم نے کہا تھا جلدی فون کرنا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، سوری، آئندہ جلدی فون کروں گا۔ دراصل کام تھا یہاں بھی بہت۔ اور سناؤ، اپنا خیال تو رکھتے ہو نا؟ باہر جا کر تم رات کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ بالکل یوں کہہ رہے تھے جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ وہ ہنس دیا خوبصورتی سے۔ نہیں بابا جان، اس دفعہ نہیں چھوڑا، پیتا ہوں ہر رات۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو بشیر بابا سے بات کروا دوں گا۔ بابا جان خوشگواری سے ہنس دیے۔ بابا جان، گھر میں کوئی ہے؟ کیا مطلب؟ پھر وہ سمجھ گئے۔ ہاں، دل آرام آئی ہوئی ہے۔ اسی نے اٹھایا تھا فون۔ وہ دھیرے دھیرے مسکرا بھی رہے تھے۔ جب ہی حیران ہوا ہمارے گھر میں کہاں سے عورت آ گئی۔ بابا جان ہنس دیے۔ برخوردار کبھی نہ کبھی آئے گی ہی، تمہیں مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے۔ وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے بابا جان۔ جانے کیوں اس کی آواز میں خوشی کی چہکار تھی۔ شاید اس لیے کہ بابا جان کو دل آرام پسند تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ اس وقت دل آرام اس کے گھر میں بیٹھی اس کے بابا جان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہم تو تمہارے اشارے کے منتظر ہیں بیٹا۔ نہیں بابا جان، یہ صرف اور صرف آپ کی مرضی سے ہوگا۔ بس تو پھر ہم پر چھوڑ دو سب۔ آپ ہی پہ چھوڑا ہے۔ اچھا بابا جان، اپنا خیال رکھیے، بند کرتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور دل آرام کو رکھنے کے لیے دے دیا۔ بڑا استاد ہے۔ بابا جان کی بات میں دلاور خان کے لیے محبت اور شفقت کا جہاں آباد تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ناخنوں کو تکنے لگی۔ اول تو اس لیے کہ بابا جان اس کے چہرے سے دلاور خان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا لیں، دوسرا اس لیے کہ وہ دلاور خان سے خفا تھی بہت زیادہ، پر اس کے لب و لہجے میں تو اب بھی اس کی آواز پہچان کر خوشی جھلک رہی تھی۔ جانے کیا معمہ تھا، وہ الجھ سی گئی۔ بابا جان دلارام کے جھکے سر کو دیکھتے شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ دلاور خان کی مرضی جان چکے تھے، بہت پہلے بھی اور آج بھی۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا، سنجیدہ نظر آنے لگے۔ گھر سے باہر جاتا ہے تو رات کو دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، انہوں نے جیسے خود سے کہا۔ دلارام نظریں اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ افسردہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ لندن میں پڑھ رہا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا۔ وہیں اسی گھر میں چٹان پر پاؤں پھسلا، سر میں چوٹ آئی اور جانبر نہ ہو سکی۔ ہم بھی وہیں تھے اس کے ساتھ۔ اسے اس گھر سے بہت محبت تھی۔ کبھی کبھی کہتی میں مر جاؤں تو مجھے یہیں دفنا دیں۔ بس اس نے اس کی خواہش پوری کی اور وہیں دفنا دیا۔ انہوں نے قدرے توقف کیا۔ تم نے دیکھی ہوگی وہاں دور ایک کونے میں جنگلی گلاب کی بیلیں، اسے بہت اچھی لگتی تھیں وہیں۔ وہ جیسے مزید آگے نہ کہہ سکے، خاموش ہو گئے، اور دل آرام کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ میں نے باہر جھاڑیاں وغیرہ کٹوا دی ہیں،
ایک بار وہاں اس نے دلاور خان کو کچھ ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، کیونکہ بابا کہتے تھے اسے ان جھاڑیوں اور ویرانے سے محبت تھی۔ کیا؟ وہ زور سے چونکا تھا۔ اور لمبی لمبی گھاس سب ہٹاتی ہے، گیٹ کے پاس اتنی جھاڑیاں تھیں کہ کھلتا مشکل سے تھا۔ اس کے چونکنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ دور کونے میں جو جنگلی گلاب ہیں ان کو تو وہ کچھ پریشان سا لگنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، وہ تو بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اوہ، اس نے جیسے نجات کی سانس لی تھی۔ ان کو ہاتھ مت لگانا پلیز، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اور اس سے بھی قبل ایک دن وہ نازیہ کی پاکستان آمد سے پریشان سامنے کی طرف بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ پھر دور کونے میں جنگلی گلابوں کی بہار نے اسے اتنا فیسینیٹ کیا کہ وہ چلتی چلتی ان کے قریب پہنچ گئی۔ آگے بڑھ کر جھانکنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دلاور خان نے اچانک اسے اوپر بلا لیا۔ تو یہ بات تھی۔ وہ تو اسے ایک جھاڑ جھنکار ویران اجاڑ بھوت بنگلہ سمجھتی تھی، اور دلاور خان کو کوئی نیم پاگل شخص جو ایسی جگہ میں خوش تھا۔ اسے اپنی سوچ پر ندامت سی ہوئی۔ دلاور خان کا تو زندگی کا بیش قیمت سرمایہ تھا وہاں۔ دلاور خان اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا۔ بابا جان پھر کہنے لگے۔ اس کے بعد کثرت سے وہاں جانے لگا، قیام کرنے لگا، جب بھی پریشان ہوتا وہاں پہنچ جاتا۔ دلارام کی خوبصورت آنکھیں نم ہو گئیں، خود بھی تو بن ماں باپ کی تھی۔ اوہ، بابا جان کو جیسے احساس ہوا ہم نے تمہیں بھی دکھی کر دیا۔ دراصل تم وہاں تھیں تو بشیر نے سب کو منع کر دیا تھا کہ تم چونکہ زخموں کی وجہ سے بہت کمزور تھیں، بہت دکھی تھیں، اس لیے ان دنوں تمہیں نہ بتایا جائے۔ یہ تو دلاور خان وہاں گیا ہے تو کتنا خیال رکھا تھا ان لوگوں نے، اس کا ممنونیت کا بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا جان، آپ اداس نہ ہوں۔ انہیں تسلی دیتے دیتے وہ خود رو دی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ روتے نہیں بیٹا، دکھ اور سکھ تو آتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ لنچ کی اطلاع ملی تو دونوں ڈائننگ روم میں آ گئے۔ کھانے کی میز یہاں سے وہاں تک انواع اقسام کے کھانوں سے سجی تھی۔ کو بابا جان کے یہاں کھانا پہلے بھی ایسا ہی بے دریغ بنتا تھا، مگر آج سچ دس کچھ زیادہ ہی تھی۔ بابا جان، یہ اتنا سب کوئی خاص تو نہیں؟ اور پھر ہماری بیٹی بھی تو آنے والی تھی۔ دونوں دلچسپ باتوں کے دوران مزیدار کھانا کھانے لگے۔ آج بابا جان نے اسے اپنے بزرگوں کے بارے میں بتایا، اپنے بچپن کے بارے میں بتایا، اور ڈھیر ساری باتیں دلاور خان کے بارے میں بتائیں جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھی اور جو بہت دلچسپ تھیں۔ شام ڈھلے وہ اور ماما گھر لوٹ آئیں۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔